सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं बच्चों? आप लोग ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप जो है वो पढ़ भी रहे होंगे, क्लासेस भी ले रहे होंगे। साथ साथ आप बच्चों दुआओं में भी याद रखें और दुआ करें कि अल्लाह ताला मुल्क के हालात को ठीक करे, इस वबा को दूर करे, आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हमें भी सेहत और तंदुरुस्ती दे, और हम इंशाअल्लाह ताला क्लास में वैसे ही पढ़ें जैसे पढ़े थे। तो ज़रूरत है हमें दुआओं की। इसके साथ आपको ये दवा भी करनी है, यानी पढ़ना भी है, ये दवा भी साथ साथ करती रहें और लेती रहें। ये डोज आपके लिए बड़ी ज़रूरी है कि आप जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप साथ में रिवाइज करें। ये आपके लिए पेपर्स में ज़रूरी है। आपने अगले ग्रेड में जाना है तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। हम पढ़े हैं जी होम इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 12। क्लास होम इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 12 है आज। इंशाल्लाह ताला आज हमारा ये जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। सिर्फ कहाँ पे रह जाएगी कमी, हमारी कमी रह जाएगी, या हमारा सिलेबस जो है वो रह जाएगा पढ़ने वाला शॉर्ट या फिर एक्सरसाइज में, तो वो हम साथ साथ चलेंगे, लाइव में भी चलेंगे और वैसे भी इसके जो है वो लेक्चर्स हम चलाते रहेंगे। अभी जो हमारा ये इंशाई हिस्सा है लॉन्ग क्वेश्चंस का वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो इसको आपने ख़त्म ऐसे ही नहीं कर देना, किताब पढ़ी और ख़त्म कर दिया। आपने इसको जहन में भी बिठा लेना, जहन में याद करके इसका पूरा एक बुक पोर्शन जो है उसको मुकम्मल करके महफूज कर लें, एक टैब में रख लें। खतूत की इकसाम आज हम पढ़ने जा रहे हैं और खतूत की इकसाम 172 पेज पे देखें। खतूत की इकसाम आपकी किताब के 172 सफ़ा पर क्या है? खतूत की इकसाम। और ख़त आपको मैंने कल भी बताया था कि ख़त क्या होता है। ख़त वो नहीं जो आपने हाल अहवाल पूछना है, सहेली को लिख रही हैं, हाँ सुनाओ क्या हाल चाल है, ठीक है, हाँ हाँ मैं तो सो रही थी, तुम जाग रही थी, हाँ हम फलान जगह चले, हाँ हम फलान जगह पे गए हुए थे। ये नहीं है। यहाँ पर ख़त का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपने जो लाइंस, मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से इसका बताया था मिसाल ड्रा करके, कि एड़ी जो ये चौड़ाई है, लंबाई है, ये देखें यहाँ से यहाँ तक बोर्ड है, ये इधर से इधर है, फिर कितना कोई मुस्ततील है, कितना गोल है, कितना बैजवी है, उसको हम कहते हैं क्या? खतूत। खतूत की किस्में, कोई कमरा है या कोई दीवार है वो कितनी चौड़ी और लंबी है, ऊंची और छोटी है, ये है। कोई खिड़की है तो वो कितनी चौड़ी और कितनी ऊंची है, इसको हम कहते हैं खत। खत अगर देखें आपने जी का जी ये बनाया, उसके बाद आपने ये बड़ा कर लिया, ये बड़ा कर लिया, फिर आपने ये बनाया और ये बनाया। फर्ज करें ये मैं किसी छत की ही आपको मतलब मिसाल दे रही हूँ कि ये कोई कमरा है, जिस तरह से आप अक्सर ड्राइंग में करते हैं ना, यहाँ पर कोई खिड़कियाँ बनी हुई हैं, यहाँ पर भी कोई खिड़कियाँ बनी हुई हैं, यहाँ पर है। ये जो है ना, ये चीज़ यहाँ से छोटी है, यहाँ से बड़ी है, तो इसको हम कहते हैं खत। हमारी नज़र की जुम्बिश फैलाओ, यहाँ से हम देखेंगे तो हमें हमारी नज़र देख रही है छोटा खत है, यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ये चौड़ा है या बड़ा है, ये है खत। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, फिर किताबों के रैक बने होते हैं, शेल्फ्स के लिए जो है वो बने हुए शेल्फ, और शेल्फ जो है वो कितने चौड़े हैं, कितने लंबे हैं, उसको हम देखेंगे। यहाँ पर जो है मैं ये इस तरह से बना रही हूँ, यहाँ पे ये क्या है? अलमारी है और उसके अंदर शेल्फ्स बनी हुई हैं। वो कैसे बनी हुई हैं ये आपको पता है, कहीं पे छोटी हैं कहीं पे बड़ी हैं, तो इसको हम इसी तरह से बनाएंगे और देखेंगे कि इनकी कितनी कहाँ पे चौड़ाई है, कितनी लंबाई है। जो जगह के चौड़े या लंबे होने का एहसास है वो हमें किसी चीज़ को देखने के बाद होता है, तो वो जो एहसास है उसी को हम खतूत कहते हैं। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आ जाता है ना, पहला हम पढ़ रहे थे ये जो है यहाँ पर मैं आपको बताऊँ उफ़की, इसको कहते हैं उफ़की खतूत। और दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे ये जो बनाए हैं ना, छोटा खत है, बड़ा खत है, चौड़ा है, लंबा है, यह है उफ़की खतूत, अमूदी खतूत है। इसके बाद
अमूदी कौन से होते हैं? बच्चों ये आपको दी थी एक छत की मिसाल, एक तामीराती मिसाल, एक घर की एक बिल्डिंग की मिसाल, ये एक शेल्फ की मिसाल थी कि शेल्फ में जो है वो रैक कैसे बने होते हैं और कैसे रखे होते हैं। इसके बाद आ जाए अमूदी। अमूदी में हम बनाएंगे, ये फर्ज करें ये कोई खिड़की है और खिड़की में आपको पता है सारे के सारे पट जो हैं, सारे दरवाजे जो हैं वो एक जैसे ही होते हैं। ठीक है जी, एक जैसे ही होते हैं। खिड़की में ये 3-4 पोर्शंस हैं और आप एक को खोल लें, एक को बंद कर लें, तो वो क्या है, यहाँ से आप खोलेंगे इसको इधर और थोड़ा सा खोलने में ऐसे होगा, ये खुला है ये बंद है। ये है इसके खिड़की के लंबे होने के और चौड़े होने के, यानी कि अमूदी खतूत। कितने खतूत हैं, कितनी लाइनें हैं, कितनी चौड़ाई है, कितनी लंबाई है। उफ़क़ी खतूत उफ़क़ की तरफ कितना ऊंचा कितना लंबा, ठीक है, ये है। यानी आपने एक चीज़ देखी ये और एक आपने देखी ये छोटी ये बड़ी, ये है उफ़क़ी खतूत। ये अमूदी में जो है वो खिड़की के छोटे और बड़े होने का है, खिड़की के लंबे और चौड़े होने का है। विड्थ एक जैसी होगी और चौड़ाई एक जैसी, यानी कहाँ पे छोटा या बड़ा नहीं होगा बल्कि ऊंचा और लंबा होगा, उसको हम कहेंगे अमूदी खतूत। इसके बाद आ जाए तीसरे नंबर पे तो क्या आ जाता है, तिरछे खतूत। इसको ज़रा मैं रेज कर लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ नेक्स्ट। इसके बाद है तीसरे नंबर पे देखें तिरछे खतूत। ये तिरछे खतूत जो है ये कौन कौन से होते हैं, ज़रा जहन में सोचें, कुछ उतनी देर में सोच भी लिया करें कि क्या कौन से हो सकते हैं। तिरछे खतूत में आ जाते हैं ये ना तो अमूदी होते हैं ना उफ़क़ी, बल्कि तरछान में होते हैं, यानी कि तरछान में होते हैं, थोड़ी सी कन्नीदार होते हैं। ये बेचैनी का तासुर देते हैं और मसलन के आगे की तरफ बढ़ते हैं और चौड़ाई की तरफ धकेलते हैं और पिछले रुख में जाते हैं और तिरछे खतूत खींचने का एहसास दिलाते हैं। अक्सर घरों में खिड़कियों के शेड और इस रुख में बनाए जाते हैं, खिड़कियों के शेड। अब खिड़की है ना कोई, उस पर शेड डला हो तो वह कैसे होगा, ऐसे होगा और ऐसे होगा, ऐसे ही है ना, ताकि वो बारिश से बचाव का बाइस बन सके। फिर जो है वो छतें हैं ना, फर्ज करें ये छत है और ये है और ये है और ये, इसको हम ऐसे करेंगे ऐसे, तो ये छत है तो छत भी जो है वो इस तरह से टेढ़ी हमें नज़र आएगी। ये उन इलाकों में होता है जहाँ पे छत, जहाँ पर के बर्फ़बारी होती है, उन इलाकों के जो छत हैं वो तिरछे बनाए जाते हैं ताकि बर्फ़ गिरती है जब, तो वो बर्फ़ जो है वो छतों पर टिकी न रहे बल्कि छतों से निकल जाए। और खिड़कियों के आगे जो लगे हुए शेड हैं वो भी इसीलिए लगाए जाते हैं, बारिश होती है तो उनका पानी जो है वो कमरों के अंदर ना आ सके। ये बच्चों थे तिरछे खतूत, बड़े आसान से होते हैं, आप इसको समझें तो। उसके बाद है अगले देखें हम कोसी खतूत। चौथे नंबर पे मैं लिख रही हूँ यहाँ पे कोसी खतूत। कोसी खतूत जो होते हैं ये, इनको देखकर तसलसल का एहसास होता है, जैसे कि समंदर की लहरें, एक लहर आ रही है, दूसरी आ रही है, तीसरी आ रही है, चलता जा रहा है, वो क्या है, लहरों का तसलसल। लहरें कैसे चलती हैं, लहरें किस तरफ जा रही हैं, मतलब रवानी है, वो बहती जा रही है, हमें पता अगली लहर आएगी, अगली आएगी। इसकी मिसाल आप ले सकती हैं, देखें आप यहाँ पे बनाती हैं ये, फिर आपने ये लाइन पीछे से आती जा रही है, आपको पता है ये कहीं पे इसका इख्तिताम नहीं होगा, ये हैं लहरें, आपको मुसलसल लाइनिंग की तरफ। इसके अलावा आप छोटी से छोटी ऐसे, और ज़्यादातर आपकी नज़र जो है ना इन्हीं छोटी छोटी लहरों में खो जाती है, गुम हो जाती है, मगन हो जाती है कि ये तसलसल है जो चला जा रहा है। ये है कोसी खतूत, इसको कहते हैं कोसी खतूत। समंदर की लहरें हैं, बादल हैं, इसके अलावा घरों में बने हुए मेहराब हैं और फर्नीचर और पर्दों वगैरह में इनका इस्तेमाल, इस डिज़ाइन का होता है। खतूत की ये किस्में पर्दों और फर्नीचर में भी होती है। फर्नीचर में देखिए ना, फर्नीचर कोई है तो उसमें ऐसे करके ऐसे बना होगा, फिर ऐसे बना होगा, ये मेहराब फिर ऐसे बना होगा, या ऐसे करके ऐसे है, फिर ऐसे हैं, फिर ऐसे है, ये मेहराब बने होंगे, फिर ऐसे हैं, फूल की तरह ताज सा बना होगा। ये फर्नीचर के ऊपर, सोफ़ा देखें उसके ऊपर बना होगा, बेड देखें उस पर, कुर्सी है उस पर, इसको हम कहते हैं क्या, कोसी खतूत। तो इसके बाद बच्चों आगे है रंगों का मुशाहिदा।
रंगों का मुशाहिदा हम कैसे करते हैं? रंग जो है वो हमारी ज़िंदगी में, आपको पहले भी बताया था कि बड़ी अहमियत रखते हैं। रंग हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। रंगों की बदौलत हम ज़िंदगी को इंजॉय कर सकते हैं, उसकी खूबसूरती को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। रंग हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। तो रंगों का मुशाहिदा हम कैसे करते हैं? अपने एहसास से, अपने जो है वो इस्तेमाल से, अपनी दिलचस्पी से। रंग हम ब्रश की मदद से इस्तेमाल करते हैं, ब्रश लें, उससे रंगों को बिखेरें और देखें कि उससे क्या एहसास आता है। मिला जुला के रंग लगाएंगे, एक रंग लगाया, दूसरा, तीसरा, चौथा। फिर उसके बाद अजीज़ और रुफ़क़ा के घरों में आप रंगों को देख सकती हैं। आप किताबों की रैक में सजी हुई किताबों की शेल्फ में रंगों का इम्तजाज दे सकती हैं। इम्तजाज यानी कि रंगों का मिला जुला होना एक जगह पर। कपड़ों की दुकान पर जाए तो वहाँ पर आपको मुख्तलिफ किस्म के रंगों का इम्तजाज नज़र आएगा। पतंगें देखें आप, पतंगों में रंगों का इम्तजाज नज़र आता है। इसके अलावा पेंट आप दूसरों के घरों में देखते हैं, दूसरों के कपड़ों में, शादी ब्याह के मौका पर आपके रंगों का इम्तजाज नज़र आता है। तो वो है रंगों का इम्तजाज जो आपकी हिस्स को बेदार करता है, शऊर की हिस्स को। आपको शऊर मिलता है कि फ़लाँ ने फ़लाँ रंग पहना था और उसके साथ ये रंग पहना था, वो अच्छा लगा था या बुरा। तो वो जो अच्छा या बुरा सोचा आपने, वो आपकी शऊर की, आपके एहसास के जागने की वजह है कि आपका एहसास जाग रहा है, आप समझ रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि कौन सा रंग अच्छा और कौन सा बुरा है। एहसास का जागना, एहसास का समझना, यह है रंगों का मुशाहिदा। इसमें बुनियादी रंग कौन से होते हैं तो उनकी ज़रा बात कर लेते हैं हम रंगों के बारे में। ये बच्चों, ये थी खतूत की इकसाम, ये आपने देख ली। अब हम चलते हैं रंगों की इकसाम के बारे में कि रंग कौन कौन से होते हैं हमारी ज़िंदगी में। उनकी अहमियत ऐसे है कि इन रंगों के बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं लगती। और इसका मैंने पहले भी आपको बताया ना एक शेर कि वजूद ज़ंद से है तस्वीर कायनात में रंग। रंग अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत चीज़ बनाई दुनिया में। रंगों का मुशाहिदा करें आप। मैंने बताया आप कपड़ों की दुकान पर देखें, आप बुक शेल्फ पे देखें, अपनी अलमारी चेक कर लें आप, हैं जब कपड़े देखें, रंग है उसमें सुर्ख है, सफ़ेद है, ग्रीन है, ऑरेंज है, पीला है, नीला है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक ही रंग के बहुत सारे ड्रेस बन जाते हैं। वो भी एक रंगों का इंतखाब है हमारा, जो हमारी आंखों को अच्छा लगता है, उसकी तरफ हमारी नज़र जो है वो जज्ब हो जाती है। सबसे पहले आ जाता है जी, रंगों की बात अगर कर रहे हैं तो बुनियादी रंग कौन सा है? बुनियादी रंग, तो बच्चों बुनियादी रंग आपने पता कोसो कज़ा के रंगों में देखा है क्या होता है? कोसे कज़ा जो है वो आसमान पर वो रंग है जो कुदरत की तरफ से नमदार होते हैं, ऐसे गोल शक्ल में होते हैं, ऐसे कोसे कज़ा होती है ऐसे। और इसी में लाइनें जो हैं वो उभरती हैं इसी तरह से। देखें, ये अल्लाह की कुदरत है, ठीक है, कि अल्लाह की तरफ से ये रंग जो है वो उभर रहे हैं आसमान पर। जब बारिश होती है, बारिश के बाद जब आमतौर पर ये मंजर देखा जाता है गर्मियों के मौसम में, ये जो कोसे कज़ा के रंग होते हैं। अभी मेरे पास तो मार्कर ये है ना ब्लू, इससे मैं लिख रही हूँ, लेकिन ये रंग एक सुर्ख है, नीला है, पीला है, सफ़ेद है, फिर जो है वो ऑरेंज है, फिर नारंगी है, फिर इस तरह से ये जो है ना रंगों का इम्तजाज, 7 रंग यहाँ पर नमूदार हो रहे हैं जो हमारी यहाँ पर किसको ज़ाहिर कर रहे हैं? हमारी कुदरत को, हमारी फितरत को, कि अल्लाह ताला ने कितने खूबसूरत रंग बनाए हैं और उन खूबसूरत रंगों के साथ ही हमारी ज़िंदगी में रंग घोले। अब बेसिक शेड्स ये हैं जो कोसे कज़ा में आपने देखे और अल्लाह ताला ने रंगों को यहाँ पर ढाल दिया हमारे सामने। किसी ने हाथ से नहीं बनाया। जो आसमान पर बनी है कोसे कज़ा, वो अल्लाह की तरफ से बनती है, कुदरत की तरफ। बारिश के बाद आसमान पर एक बड़ा खूबसूरत सा मंजर आ जाता है कोसे कज़ा का, वो आप देख सकती हैं। और उसकी कॉपी अक्सर आपको दिखेगी, किताबों पे भी मिलेगी, बच्चों की कलरिंग बुक्स में होता है। वैसे भी कहीं पर रंगों की बात हो रही हो तो ये बना होगा। इसके अलावा आप जब पार्ट 2 में सेकेंड ईयर में होम इकनॉमिक्स की किताब पढ़ेंगी तो उसमें भी इस कोसे कज़ा के रंगों की, कोसे कज़ा के रंगों की बात होगी और वो आपने प्रैक्टिकल कॉपी में इसको ड्रा करना है, तब भी आपको पता चलेगा कि कोसे कज़ा असल में है क्या। तो इनमें बुनियादी रंग तो ये हो गए सारे। और इसका आप एक अमली तजर्बा देखना चाहती हैं तो आप क्या करेंगी? शीशा लें, आईना, उसको सूरज के सामने करें और सूरज से मुनक्कस करने के बाद शीशे को आप ऐसे किसी डार्क साइड पे, जहाँ पे कि साया है, जहाँ पे कि धूप नहीं है, उस तरफ करें तो ऑटोमेटिकली वो धूप जो रोशनी है सूरज से मुनक्कस होने के बाद, फर्ज करें यहाँ से रोशनी पड़ी है बोर्ड पर, ये शीशा है, शीशे से मुनक्कस होने के बाद सामने जो भी चीज़ है उस पर पड़ेगी।
تو وہ جو روشنی یہاں سے وہاں پڑے گی اس میں جو سفر کر رہی ہے روشنی وہاں سے آپ کو اس کے رنگ نظر آئیں گے. کون سے؟ یہ قوس قزح والے رنگ. وہی جو بیسک رنگ ہیں جو روشنی میں ہمیں نظر آتے ہیں ہمیں وہ نظر آتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں پرزمیٹک اسپیکٹرم. پرزمیٹک اسپیکٹرم. اس روشنی کو جو ہم کچھ فاصلے تک دیکھ سکتے ہیں جو شیشے سے منعکس ہو کر گزرتی ہے اور اس میں بھی قوس قزح کے 6 رنگ نظر آتے ہیں. پھر 3 بنیادی رنگ بھی ہوتے ہیں. بنیادی رنگوں میں آ جاتے ہیں ویسے 3 ویسے جو ہم جرنل لیتے ہیں لیکن اس سے آگے ہم شیڈ بنا لیتے ہیں. مثلا اس میں آ جاتا ہے جی زرد، نیلا اور سرخ. یہ بنیادی رنگ ہیں. تو بنیادی رنگوں میں آگے ایک پہلا زرد، دوسرے نمبر پہ آ گیا نیلا، تیسرے پہ آ گیا سرخ. تو بیسیکلی ان تینوں رنگوں سے مل کر باقی رنگ بنتے ہیں. ان تینوں رنگوں کے امتزاج سے یا ملانے سے، کم یا زیادہ کرنے سے باقی رنگ بنتے ہیں. باقی رنگوں کی جو ہے وہ ابتدا ہوتی ہے. یہ بنیادی رنگ ہے. اس کے بعد آ جائے ہیں ثانوی رنگ. دوسرے نمبر پہ یہاں پہ آ جائیں گے ہم ثانوی رنگ. کون سے ہوتے ہیں؟ ثانوی رنگ. تو نام سے بھی کچھ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ثانوی ہوتا کیا ہے. دوسرے نمبر والے اگلے جو 3 رنگ ہیں ان میں آ جاتا ہے سبز، جامنی اور نارنجی. ان میں آ جاتے ہیں. سب سے پہلا آ گیا سبز، ثانوی، سبز، نارنجی اور جامنی. ٹھیک ہے جی. یہ 3 رنگ اس میں آگے ثانوی رنگوں میں، جامنی، سبز اور نارنجی، یہ ثانوی رنگ کہلاتے ہیں. دوسرے نمبر والے رنگ یہ 2 رنگوں کی آمیزش سے بنتے ہیں. پہلے بنیادی رنگ یہ 3 ہی ہیں، قدرتاً یہ 3 ہیں. ان کی آمیزش سے، اب یہ بھی جو ساتھ میں نے بتائی نا یہاں پہ بیسک 3 ہے لیکن جب اس کا شیڈ اس سے ملتا ہے 2 شیڈ اور ان کے درمیان میں ایک رنگ بن جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں تیسرا رنگ. پھر اگلا شیڈ اس سے مل رہا ہے تو یہاں پر بن جائے گا. پھر اگلا شیڈ یہاں سے مل رہا ہے یعنی کہ 2 رنگ، 2 لائنیں جہاں پہ مل گئی، یہ گرین ہے یہ سبز ہے، تو ان دونوں کے درمیان میں جو بن جائے گا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ تیسرا رنگ. تو یہ جو ثانوی رنگ ہے اصل میں یہ بنیادی رنگوں سے ہی بنتے ہیں، جس طرح سے کہ قوس قزح میں ہم اس کی مثال دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جو ثانوی رنگ ہے اس میں سبز، نارنجی اور جامنی آ گیا. پھر زرد اور نیلا ملانے سے سبز رنگ بنتا ہے. لکھا ہوا ہے آپ کی کتاب میں بھی ہے یہ کہ زرد رنگ ملائیں اور نیلا رنگ ملائیں تو کون سا بن جائے گا؟ سبز رنگ. پھر نیلا اور سرخ رنگ ملانے سے جامنی رنگ بن جاتا ہے. نیلا اور سرخ یہاں پہ اگر ہم فارمولے سے بات کریں تو کیا بتا رہے ہیں کہ زرد پلس نیلا ان دونوں کو ملائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ سبز رنگ بن جائے گا. پھر دوسرے نمبر پہ بتا رہے ہیں نیلا اور سرخ ملائیں گے، نیلا رنگ ملائیں اور پلس سرخ کر دیں تو اس سے کیا بن جائے گا؟ جامنی رنگ بن جائے گا. ٹھیک ہے، یہ جامنی بن جائے گا. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہے کہ اگر ہم سرخ اور زرد ملائیں تو نارنجی رنگ بن جائے گا. سرخ پلس زرد تو یہ ہو جائے گا نارنجی. اسی طرح سے ہم مزید رنگ بھی بنا سکتے ہیں، انہی رنگوں میں سے کچھ رنگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ کر کے بنا کے. غیر ثانوی رنگ کون سے ہوتے ہیں؟ غیر ثانوی رنگ ہوتے ہیں جو آس پاس کے رنگوں کے آمیزش سے بنتے ہیں. مثلا زردی مائل سبز، ہلکا سا کلر ہوتا ہے اس میں، اس کو کہتے ہیں تھوڑا سا زردی. تھوڑا سا چاول ہے نا، چاول بنائیں آپ، متنجن بناتے ہیں، زردہ بناتے ہیں، بریانی بناتے ہیں، اس میں آپ جو فوڈ کلر ہوتے ہیں وہ کلر شامل کرتے ہیں. تھوڑی مقدار میں ڈالیں گے تو ہلکا آئے گا، اس کو ہم کہتے ہیں زردی مائل. اگر ہم زیادہ رنگ ڈالیں گے تو ڈارک ہوگا، اس کو ہم کہیں گے کہ زرد رنگ. لیکن اگر ہلکا سا ملا کے زیادہ پانی میں ملا کے مکس کریں گے تو وہ ہوگا زردی مائل. جب ہم فل زیادہ اس کی کوانٹٹی ڈالیں گے، ڈارک کریں گے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ زردہ رنگ. ٹھیک ہے، اسی ایک مثال تھی ویسے. اسی طرح سے یہاں پہ زردی مائل سبز رنگ ہوتا ہے، زردی نیلاہٹ مائل سبز ہوتا ہے، سرخی مائل جامنی ہوتا ہے، زردی مائل نارنجی، نیلاہٹ مائل جامنی اور سرخی مائل نارنجی. یہ قسمیں یہاں پہ غیر ثانوی رنگوں کی لکھی ہوئی ہیں جو نہ ثانوی ہے نہ بنیادی ہیں بلکہ وہ صرف رنگ ہیں اور جو رنگوں کی آمیزش سے، جو دوسرے رنگوں کے ملنے سے بنتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں، یہ 3 قسمیں جو تھی یہاں پر بتائی ہیں رنگوں کی. امید ہے کہ آپ نے اچھے سے سمجھی ہوں گی، نہیں تو دوبارہ سے سمجھیں ان کو، بڑی آسان ہے. اور یہ وہی بات کہ آپ کی زندگی میں آپ کے کام آئیں گی، آپ کی انٹرسٹ کو بڑھائیں گی، آپ کی سینس آف جو ہے وہ کہہ لیں کہ پرسنالٹی گرومنگ میں کام آئیں گی، اور سینس آف گرومنگ اس کی ڈیولپ کریں گی.
رنگوں کی امتزاج کی قسمیں سمجھنے کے بعد۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اگلا پوائنٹ یہاں پر، رنگوں کی خاصیت کیا ہوتی ہے۔ تو یہ تھا مشاہدہ ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے رنگوں کی خاصیت کی کوالٹیز، اس میں کیا کیا ہوتی ہیں، خاصیت کون کون سی ہے، اس کو ہم دیکھیں گے کہ خاص کیا چیزیں ہیں اس میں۔ رنگوں کی خاصیت، خاص چیزیں کون سی ہوتی ہیں رنگوں میں، وہ دیکھیں۔ رنگوں میں خاصیت یہ ہوتی ہے کہ رنگوں کو دیکھنے سے آپ کی طبیعت میں شگفتگی اور آپ کی طبیعت میں سختی آ جاتی ہے، غصہ آ جاتا ہے۔ یہ رنگوں کی تاثیر ہے، خاصیت ہے جو آپ کی طبیعت پر اثر ڈال رہی ہے۔ آپ ڈارک رنگ دیکھیں تو آپ فریش نہیں ہوں گے، آپ لائٹ رنگ دیکھیں تو آپ فریش محسوس کرتے ہیں، تازہ محسوس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ رنگ جو ہے وہ سردی اور گرمی کی کیفیت بھی پیدا کرتے ہیں۔ جیسے زرد، نیلا اور سرخ رنگ گرم ہوتے ہیں، گرمیوں میں گرم ہوتے ہیں اور یہ ہم سردیوں میں زیادہ یوز کرتے ہیں، اور یہ آگ اور تپش کو ظاہر کر رہے ہیں۔ سفید، سبز اور سکاسنی رنگ جو ہیں یہ سرد رنگ کہلائے جاتے ہیں، کیونکہ یہ آسمان سے، پانی سے اور جو ہے پودوں سے منسلک ہیں، ہرے بھرے درختوں سے منسلک ہیں، تو یہ ان کو ہم سرد رنگ کہتے ہیں۔ گرم اور سرد رنگ اپنی خاصیت کی وجہ سے آگے پیچھے کھسکتے معلوم ہوتے ہیں۔ گرم رنگ دیکھیں نا آپ، سرخ، نارنجی یا پھر زرد، تو آپ کو لگتا ہے جیسے یہ بڑھ رہے ہیں، زیادہ بڑے ہو رہے ہیں، جبکہ جو لائٹ رنگ ہے اس کو دیکھیں تو آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے اور آپ کی آنکھیں اس میں جذب ہو جاتی ہیں، آپ کی نظر اس میں مجذوب ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک ہی سائز کے دو کمروں میں ایک کمرے کی دیوار پر ہلکا رنگ اور دوسرے کمرے کی دیوار پر نارنجی رنگ کر لیا جائے تو پیچھے کھسکنے کی خاصیت کے سبب نیلے رنگ والا کمرہ جو ہے وہ آگے بڑھنے کی سی کیفیت دے گا کہ جیسے وہ بڑا ہو رہا ہے، بڑا لگ رہا ہے۔ پھر رنگوں کے دائرے پر موجود رنگ بھی آس پاس ہونے کی نشانی دیتے ہیں۔ جیسے دو رنگ ایک ساتھ استعمال کیے جائیں تو جو ایک دوسرے کے پاس رنگ ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اس سے بھی ہمیں رنگوں کے امتزاج کا پتہ ہے۔ جیسے سرخ ہے اس کے ساتھ نارنجی، زرد وہ اس کے امتزاج کے رنگ ہیں، سبز ہے تو اس کے ساتھ سفید، اور جو ہے وہ نیلا، ہلکا نیلا وہ اس کے امتزاج کا رنگ ہے۔ تو ڈبل کمپلیمنٹری یا پھر کنٹراسٹ کمپلیمنٹری ان کو کہا جاتا ہے، ڈبل کمپلیمنٹری یا کنٹراسٹ کمپلیمنٹری۔ ڈبل کمپلیمنٹری اور جو ہے وہ دوسرے کو کہیں گے کنٹراسٹ کرتے ہیں نا ہم، کمپلیمنٹری۔ یہ دو جو ہیں وہ خاصیتیں ہیں، اس کی خوبیاں ہیں۔ اس کے بعد آج رنگوں کو، دو رنگوں کو ملائیں گے تو ہمیں ایک رنگ جو ہے وہ امتزاج کا نظر آئے گا، اپنی پسند کا نظر آئے گا۔ اگر تین رنگ ملائیں گے تو یہ ایک مثلثی امتزاج کہلائے گا۔ پھر کچھ اور بھی رنگ ہیں اس کے علاوہ، جیسے بسکٹی رنگ ہے، خاکی رنگ ہے، ہلکا غرابی رنگ ہے، آتشی رنگ ہے، سب یہ ہمیں اپنے ارد گرد بہت ساری جگہوں پر نظر آتے ہیں، لیکن نہ یہ ثانوی ہیں نہ بنیادی ہیں، بلکہ یہ غیر ثانوی یعنی امتزاجی رنگ ہیں جو ہم نے کنٹراسٹ سے خود بنا لیے ہیں، کنٹراسٹ کر کے خود بنا لیے ہیں۔ آگے آ جائیں، اسی میں ہے رنگوں کی شدت۔ رنگوں کی شدت، رنگوں کی شدت، شدید یا شدت ہونا۔ جیسے پہلے میں بتا رہی تھی آپ کو کہ سرخ رنگ جو ہے یہ زرد رنگ جو ہے وہ ہمیں گرمی کی طرف لے جاتا ہے۔ رنگوں کی شدت کیا ہے کہ رنگوں کی شدت سے ایک دوسرے کی پختگی مراد ہے۔ ایک رنگ کا انحصار دوسرے پر ہوتا ہے، جیسے سیاہی ہے تو اس کو سفیدی میں ملا دیں گے تو سفیدی کا رنگ تو ختم ہو جائے گا، اتنا شدید رنگ ہے یہ سیاہ رنگ۔ اگر سرخ رنگ ہے تو اس میں سفیدی ملا دیں تو کیا ہوگا کہ سرخ کی شدت بھی ختم ہو جائے گی، اور بلیک میں ملا دیں گے تو پھر بھی رنگ کی شدت میں کمی آ جائے گی۔ اسی طرح اگر سرخ رنگ میں سفیدی کی بجائے آپ کالا رنگ ملا دیں تو سرخ رنگ جو ہے وہ اور زیادہ تیز ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر بلیک میں، کالے میں اگر آپ جو ہے وہ سفیدی ملائیں تو وہ ہلکا ہوگا، اگر اس میں سرخ رنگ ملا دیں گے تو کیا ہوگا، وہ کالے کی شدت اور بڑھ جائے گی۔ رنگوں کی قدر ہے، رنگوں میں پانی ملانے سے بھی ان کی اصلیت کم ہو جاتی ہے، جو رنگوں کی قدر کہلاتی ہے۔ ویلیو آف کلر کیا ہے؟ ویلیو آف کلر یہ ہے، ویلیو آف کلر کیا ہے؟ ویلیو آف کلر ہے یعنی رنگوں کی قدر۔ رنگ میں پانی ملائیں، سرخ رنگ ہے اس میں تھوڑا پانی ملا دیں تو اس کی شدت کم ہو جائے گی، اس کی قدر جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ اسی طرح سے جو ہے وہ سیاہی مائل رنگ میں اگر پانی ملا دیں تو اس کے دائرے جو ہیں وہ ہلکے بنیں گے، لائٹ رنگ کے بنیں گے،
اور اگر جو ہے اصلی رنگ ہم اس کو مدھم کرنا چاہتے ہیں، آسان بنانا چاہتے ہیں، تو ہم اس کو نیوٹرل کر لیں گے. ہم اس میں جو ہے وہ بآسانی تبدیلی کر سکتے ہیں تھوڑے سے پانی کی آمیزش سے. آرٹ کے اصول ہیں اس کے بعد، یہ ہم پڑھے تھے اس کی خاصیت، اور اب ہیں اس کے اصول. تو آرٹ کے اصول کون کون سے ہیں یہ دیکھتے ہیں آج سب سے لاسٹ میں بچوں. آرٹ کے اصول، چونکہ ہم آرٹ کی ہی آج بات کر رہے تھے، ڈیزائن کی بات کر رہے تھے، رنگوں کی بات کر رہے تھے، پھر گھر کی آرائش کی بات کی ہم نے کہ گھر کی ہم اچھی آرائش کیسے کر سکتے ہیں. تو اب باری ہے جی آرٹ کے اصول. آرٹ کے اصول ہیں، مثلا خوراک ہے کیسے کھائیں، لباس ہے کیسے پہنے، آرائش ہیں تو کیسے کریں. تو ہر چیز میں تناسب، تسلسل اور ترتیب بڑی ضروری ہے. جیسے کہ آپ ان سے مدد لے سکتی ہیں، مصوری، خطاطی، سنگ تراشی، فن تراشی، مجسمہ سازی وغیرہ، یہ چیزیں ہماری آرائش میں کام آ سکتی ہیں. ان میں ہمارے لیے جو بیلنس ہونا چاہیے، سب سے پہلے تو ہمیں بیلنس کرنا چاہیے. ہم بیلنس کیسے کریں گے؟ توازن، یعنی کہ سب سے پہلے ہم نے کرنا ہے توالن، یعنی کہ بیلنس. بیلنس کیسے کریں گے؟ ہمیں بیلنس کرنا ہے کیسے کہ جو بھی رنگ ہمارے پاس بن رہا ہے یا جو بھی چیز ہم بنا رہے ہیں اس میں بیلنس ہو. ایک جگہ ہے تو وہاں پر صوفے لگے ہیں، وہاں پر پردے لگے ہیں، وہاں پر دیوار پر پینٹنگز لگی ہیں، تو وہاں پر ٹھہراؤ کا احساس نہ ہو، بلکہ ایسا ہو کہ ہماری نظر کو وہ منظر بھلا لگے. جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی میں نے بات کی کہ اگر آپ کمرے میں ساری چیزیں چکور کی چکور لگا دیں گے اور آرائش کے لیے بہت ساری چیزیں لگا دیں، لیکن ان میں سے اچھی کوئی بھی نہیں ہے، چیدہ چیدہ چیزیں، ڈھیر ساری دیوار بھر دی. نہیں، کم چیزوں کا استعمال کریں، کم خرچ رکھیں، لیکن ان کو آپ مناسب بنا سکتی ہیں. بہت مہنگے صوفے نہ لگائیں، کم قیمت لگا لیں، لیکن اپنی سمجھ سے، اپنی سلیقہ مندی سے، اپنے طریقہ انتخاب سے آپ ان میں توازن کر سکتی ہیں. اگر صوفہ ہے تو ایک ہی کافی ہے، کرسیاں ہیں تو وہ دو ہی کافی ہیں، بیڈ ہے تو وہ ایک بھی کافی ہے، لیکن اس کو رکھنے کی ترتیب، اس میں تسلسل ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ چھوٹا سا کمرہ اس میں ڈھیر سارا سامان سجا دیں، یا ایک دیوار ہے تو آپ ساری پینٹنگز یا ساری سجاوٹ کی چیزیں اسی پہ لٹکا دیں. نہیں، بلکہ جس طرح سے، جس قدر آپ کے پاس جگہ میسر ہے، اس کے مطابق آپ چیزوں کا انتخاب کریں، تو اس کو ہم کہیں گے بیلنس کرنا. ٹھیک ہے بچوں، دوسرے نمبر پہ دیکھیں آپ توازن، رسمی توازن. یہ تھا توازن، اسی میں آ جاتا ہے رسمی توازن. رسمی اسی کی شک ہے، یا اسی کی ٹائپ ہے، اسی کے اندر آتا ہے. رسمی توازن ایسا ہے کہ دونوں چیزیں برابر ہوں، یعنی کہ اگر بیڈ ہے تو اس کے ایک سائڈ پہ ٹیبل ہے تو دوسری سائڈ پہ بھی ٹیبل ہونا چاہیے، تو وہ برابری کا احساس ہے. یہ نہیں کہ ایک طرف آپ لمبا ٹیبل رکھ دیں، ایک طرف آپ سائڈ ٹیبل رکھ دیں، ایسا نہیں. بیڈ کے دونوں اطراف میں، یہ بیڈ ہے تو اس کے اس طرف بھی ایک جیسا ہی ہونا چاہیے، اس کو ہم کہیں گے، یا یہ ہے تو ادھر بھی ایسے ہی ہونا چاہیے، اس کو ہم کہیں گے رسمی توازن. اس کے بعد ہے غیر رسمی توازن. تو غیر رسمی توازن میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کو چیزیں ہلی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، آپ کو چیزیں اپنی جگہ پر نظر نہیں آتی. یعنی کہ آپ کو لگتا ہے آپ نے بیڈ رکھا ہے اور اس کی آپ سائڈ پر چیزیں رکھی ہوئی چیزیں دیکھیں تو ان میں زیادہ تر جو چیزیں ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی نہ ہوں، اس کو کہیں گے غیر رسمی توازن. یعنی اگر آپ نے جو ہے وہ ایک طرف کوئی اور ٹیبل رکھ دیا، ایک طرف کوئی اور رکھ دیا، ایک طرف رکھا ایک طرف رکھا ہی نہ، وہ اور بات ہے. لیکن آپ ایک طرف لمبا سا گلدان رکھ لیں، ایک طرف جو ہے وہ چھوٹا سا گلدان رکھ لیں ٹیبل کے، ایک طرف لیمپ رکھ لیں، ایک طرف پھولدان رکھ لیں، ایسا نہیں ہے، یہ ہے غیر رسمی توازن. تو ہمیں آرائشی خانہ کے لیے ان چیزوں سے بچنا ہے، بلکہ توازن کو لے کے چلنا ہے، جو کہ یہ پہلا پوائنٹ ہے. دونوں چیزوں میں سے جو اچھی چیزیں ہیں ان کو اپنانا ہے، جو غیر ضروری ہیں ان کو چھوڑ دینا ہے. ایک ہوتا ہے گھومتا ہوا توازن. تو گھومتا ہوا توازن کیا ہوتا ہے؟ اسی میں سے تیسری قسم ہے اس کی توازن کے اندر سے، گھومتا ہوا، یعنی کہ جس سے ہمیں چیزیں جو ہے وہ گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں، نظر جو ہے ایک جگہ پر نہیں ٹھہرتی. تو گھومتے ہوئے توازن میں کیا ہوتا ہے؟ ایک پوائنٹ سے ہم نظر شروع کرتے ہیں اور دوسرے پوائنٹ پر چلی جاتی ہے، یعنی کہ سارے گھر کا فرنیچر ہم نے ایک کونے میں لگا دیا یا ایک سائڈ پہ لگا دیا، تو اس کو کہتے ہیں گھومتا ہوا توازن. ہماری نظر تو آٹومیٹکلی وہاں پر پڑے گی جہاں پر خالی جگہ ہے اور جہاں پہ فرنیچر ہے. تو چیزیں اس ترتیب سے، اس تسلسل سے رکھیں کہ سارا کمرہ یا سارا گھر اس میں سیٹ نظر آئے، بیلنس نظر آئے، توازن نظر آئے. یہ نہیں کہ ہم کسی گھر میں یا کسی کمرے میں داخل ہوں تو ہمیں لگے کہ چیزیں جو ہیں ایک سائڈ پہ پڑی ہیں اور سارا کمرہ خالی ہے، یا پہلے سارا کمرہ خالی ہے اور ایک کارنر میں چیزیں نظر آئیں.
تو ہماری نظریں گھومیں گی اور چیزوں کو تلاش کریں گی کہ آخر کہاں پہ چیزیں ہیں، کہاں پہ صوفہ، کہاں پہ بیٹھا، آخر ہم نے کہاں بیٹھنا ہے، اور ان کی کرگی چیزیں کی طرح، ٹیبل کی طرح، کرسی کی طرح۔ اس کے بعد آ جاتا ہے دوسرے نمبر پہ تسلسل، یہ ایک تھا، دوسرے نمبر پہ یہاں پہ آ جاتا ہے تسلسل۔ تسلسل آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے، مسلسل یعنی کنٹینیوسلی، ردم ہونا چاہیے، ایک تشکیل ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر صوفے، پردے وغیرہ ہیں تو کسی ایک رنگ کے کم یا زیادہ ہونے سے ان کی حرکت کا احساس ہوگا، ردم جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ تو ہمیں میچنگ کا دھیان رکھنا ہے کہ کوئی ایک نئے کلر فرنیچر میں آئے، پردوں میں آئے، بیڈ شیٹ پر آئے، جس کی وجہ سے ہم اس کو ردم میں لے کے چلیں۔ مثلا اگر کمرے پر دیوار پر کوئی سجاوٹ کی چیز لگی ہے تو کمرے پر نظر داخل ہوتے ہی، اس کی مثال آپ کی کتاب میں دی ہے، اس جگہ پر ٹھہر جائے گی۔ آپ کمرے میں داخل ہوتی ہیں، سارا کمرہ خالی ہے، ایک دیوار پر ایک پینٹنگ لگی ہے، آپ ساری چیزوں گھما کے آپ کی نظر اس سینری پر ٹک جائے گی۔ پھر چیزوں کی آرائش کے علاوہ کسی ایک چیز کو مختلف طریقوں سے بھی آپ لگا کر اس تسلسل کی کیفیت پیدا کر سکتی ہیں۔ مثلا سونے کے کمرے میں پردوں کے ہم رنگ اگر پلنگ پوش بچھا دیا جائے، یعنی کہ چادر بچھا دی جائے، تو اس سے بھی آپ کو تسلسل کا احساس ہوگا، یعنی کہ میچنگ یا پھر ہم آہنگ ہونا یا تسلسل ہونا۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے فوقیت، یہاں پہ آ جائیں گے آپ، فوقیت کیا ہوتی ہے، کس کو آپ برتر بنا رہے ہیں، کس کو آپ فوقیت دے رہے ہیں، امفیزز کیا ہے اس کے۔ تو امفیزز سے مراد ہے مناسب جگہ کی اہمیت، یعنی ہم جس بھی جگہ پر رہ رہے ہیں اس کو نہ ہم چھوٹا کر سکتے ہیں نہ بڑا کر سکتے ہیں، جتنی بھی ہے اسی کو ہم اسی کے مطابق بنائیں گے، مناسب روشنی سے، مناسب چیزوں کے استعمال سے ہم اس کی اہمیت کو بڑھا سکتے ہیں، امفیز کر سکتے ہیں۔ جو بے چینی ہے، جو اکتاہٹ ہے، ہمیں تب ہوگی جب ہم نے اس جگہ کا مناسب استعمال نہیں کیا۔ تو جب ہم جگہ کا مناسب استعمال کریں گے تو آٹومیٹکلی وہ جگہ ہمارے لیے قابل توجہ ہوگی، ہمارے لیے برتر ہوگی، ہم اس کو امفیز کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے ہارمنی، یعنی ہم آہنگی، ہم آہنگی، اس کو ہارمنی بھی کہتے ہیں۔ تو ہارمنی کا احساس، وہ پہلے بھی بات کی ہے کہ میں نے آپ نے شیڈ کا دھیان رکھنا ہے، شیڈ کون سا ہے جو آپ پردے استعمال کر رہے ہیں، تو پردوں میں جو رنگ ہے وہ بیڈ شیٹ میں ہو، وہ دیواروں کے رنگ میں ہو، وہ کھڑکیوں کے پینٹ سے ملتا جلتا ہو، وہ فرنیچر کے پینٹ سے ملتا جلتا ہو، وہ کارپٹ جو آپ نے بچھایا ہے اس میں اس کا کچھ کلر آ رہا ہو، تو یہ ہے ہم آہنگی اور جو ہے وہ ہارمنی، یعنی کہ تسلسل ہے، یہ ایک میچنگ ہے، یہ ایک ردم ہے جو دیکھ کے آپ کو احساس ہوگا کہ آپ نے ہر چیز میں میچنگ کا لحاظ رکھا، ہم آہنگ کیا اس کو۔ اور لیمپ ہے جو رکھا ہے سائڈ ٹیبل، اس میں بھی جو ڈیکوریشن کے پیسز رکھے ہیں، واس وغیرہ، وہ بھی میچنگ ہو۔ جو پھول لگائے آپ نے کمرے میں ڈیکوریشن کے لیے، وہ بھی گلدستہ ہے، وہ بھی ہم آہنگ ہونا چاہیے، اس میں کوئی نہ کوئی رنگ ایسا تھوڑی سی تعداد میں یا تھوڑی سی مقدار میں ہونا چاہیے جو آپ باقیوں سے ہم آہنگ کریں، تاکہ ہم اکتاہٹ کا شکار نہ ہوں۔ کیونکہ اگر آپ کوئی بھی چیز فرض کریں، سارے کمرے میں آپ نے کمرے جو ہیں وہ ریڈ لگا دیے، بیڈ شیٹ پر ریڈ، پردے ریڈ، لیکن ان میں ایک چیز جو ہے نا وہ ایسی لگا لیں، جیسے لیمپ ہے تو وہ وائٹ کلر کا لگا لیں، تاکہ سارے کمرے سے نظر گھوم کر اس پر ٹکے۔ تو کسی ایک چیز کو فوکس کریں اور باقی چیزوں کو برابر رکھیں، ہم آہنگ رکھیں، لیکن کسی ایک چیز کو ہائی لائٹ کر دیں تاکہ آپ کی نظر کمرے میں داخل ہوتے ہی اس پر پڑے۔ جیسے بڑا سا ایک ٹیبل لیمپ لگا دیں، ایک بڑا سا ڈیکوریشن کا پیس رکھ دیں سائڈ ٹیبل پر یا کارنر میں، جو آپ کی توجہ کا مرکز بن سکے۔ اس کے بعد آتے ہیں پانچویں نمبر ہے تناسب اور سکیل۔ تناسب اور سکیل یعنی تناسب وہی مناسب سے ہے، پروپورشن اینڈ سکیل۔ پروپورشن اور سکیل میں ایک اصول دوسرے سے تعلق ظاہر کرتا ہے، یعنی آپ مشاہدہ کریں گے کمرے کا، فرنیچر کا، پردوں کا، اور پھر ایک ایک حصے کو دیکھیں گی، پھر جہاں پر تبدیلی کی گنجائش ہے وہاں پر کریں گے۔ جیسے میز ہے تو بہت اونچا نہیں ہونا چاہیے، کرسی ہے تو بہت نیچی نہیں ہونی چاہیے، کتنی چوڑی ہے، کتنی لمبی ہے، روزمرہ چیزیں جو ہیں استعمال کی، ہمارے جو ہے تصویریں ہیں، جو سینریاں ہیں وہ ہم نے کتنی لگائی ہیں، ہم نے کمرے کے رقبے کے حساب سے لگائی ہیں، اس کے خطوط کے حساب سے لگائی ہیں یا نہیں لگائی، یا ہمارا جو رجحان ہے وہ تعمیری ہے یا رجحاناتی ہے، ہم کس سکیل پر اس میں کام کر رہے ہیں، ہم کس سکیل پر اس کو آزما رہے ہیں، کس سکیل پر ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے، ہم اپنی پسند ناپسند میں کتنا جو ہے وہ اس فرنیچر کو، اس سامان کو، ان پردوں کو ارینج کر رہے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں تناسب ہونا اور سکیل ہونا، یعنی کہ تناسب اور سکیل کے مطابق ہم نے کمرے کو دیکھنا ہے، اس کی چوڑائی، اس کی لمبائی، اس کی وڈتھ، اس کی لینتھ، وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ چھت جو ہے وہ ہمارے سر سے زیادہ اونچا نہ ہو اور ہم پر کوئی ایسی لٹکنے والی چیز لگا دیں، جھومر وغیرہ کہ جو ہمارے سر سے ٹچ ہو رہا ہو، ایسا نہیں ہے۔ یا کارنر میں کوئی آپ چیز لگا رہے ہیں تو وہ گرنے کا تاثر دیں،
ہمیں ایسی چیزیں ایسے رنگ کا استعمال کرنا ہے کہ جو تناسب دیں، جس سے ہمیں چھت اونچا معلوم ہو، دیواریں کھلی محسوس ہوں، اور فرنیچر کا ایسا انتخاب کریں کہ فرنیچر میں کمرہ بھرا بھرا معلوم ہو، بے شک فرنیچر کم ہو، یا پھر اس طرح سے اوور لوڈڈ کمرہ نہ ہو. اس کو کہتے ہیں تناسب اور اسکیل ہونا. تو بچوں یہاں تک تھا یہ آپ کا یہ والا چیپٹر. کون سا والا جو آپ نے ابھی پڑھا، یہ ہے رنگوں کا جو ہے وہ پہچان، اقسام، خطوط، کمرے کی ڈیکوریشن اور ڈیزائن اور اس کے عناصر کس کس قسم کے ہونے چاہیے. آپ کو اس کا سمجھنا بڑا ضروری ہے. آپ نے اپنی زندگی میں ان کا استعمال کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو ڈیزائن آپ اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہیں وہ آپ کے گھر سے ہم آہنگ ہیں یا نہیں، آپ کی شخصیت سے ہم آہنگ ہیں یا نہیں. کیونکہ ان ڈیزائنس اور ان جو ہے وہ دیکھ کے ان سینریز کو، ان فرنیچرز کو، ان کمروں کو، ان گھروں کو آپ کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کیسی شخصیت کی حامل ہیں. دلچسپ شخصیت ہے یا پھر جاذب نظر ہیں یا پھر سلیقہ مند ہیں یا بد سلیقہ ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کی شخصیت کی آئینہ دار ہیں. تو آپ اچھی شخصیت کا آئینہ دار بنیں انشاءاللہ تعالی، اور اپنے آپ کو ماہر بنائیں امور خانہ دار میں. ضروری نہیں کہ کام ہی جو ہے وہ آپ کی، کام تو ہر کوئی کر لیتا ہے. دیکھیے نا، کھانا تو ہر کوئی کھاتا ہے، کپڑے تو ہر کوئی دھو کے پہنتا ہے، پریس کر کے پہنتا ہے، اور ہر گھر میں کمرے بھی ہر ایک کے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ ان کو اچھی طریقے سے مینج کر کے رکھتے ہیں، کھانا کھائیں لیکن وہ ٹیبل پر بیٹھ کر، ٹیبل پر لگا کر، کرسی پر بیٹھ کر، اور برتنوں کو اپنی جگہ پر پہنچائیں. خالی برتن، کھانے والے برتن. کپڑے ہیں تو وہ مناسب جگہ پر طے کر کے الماری میں رکھیں، پریس کر کے رکھیں یا ہینگ کر کے رکھیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن مناسب جگہ پر ہونے چاہیے، بکھرے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. اس کے علاوہ اور جو گھر کے باقی کام ہیں وہ ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھنا سیکھیں. اگر آپ نے فرض کریں برش ہی لیا نا، ہیئر برش، تو اس کو استعمال کرنے کے بعد اگر آپ اپنی جگہ پر رکھیں گے تو بڑی اچھی بات ہوگی. اگر آپ نے برش کیا اور پھینک دیا، وہ بد سلیقی میں آتا ہے. تو سلیقہ مندی جو ہے، اصل میں سلیقہ مندی کے کام شمار نہیں ہوتے، لیکن اسی سے آپ کی زندگی کا ایک پہلو نمایاں ہوتا ہے. آپ کی شخصیت جو ہے وہ آئینہ دار ہے آپ کے کاموں کی، آپ کے سلیقے کی. تو آپ نے ان کو ایسی چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے جو آپ کی زندگی میں ترتیب تسلسل کو ظاہر کرتی ہیں، جو آپ کی خانہ داری میں، امور خانہ میں ماہر ہونے کو ظاہر کرتی ہیں. تو یہ ہماری ضرورت بھی ہے، ہمارے وقت کی ضرورت ہے، ہماری ہر فرد کو انفرادی طور پر بھی ان چیزوں کی ضرورت ہے. سمیٹی ہوئی چیزیں، ترتیب سے رکھی ہوئی چیزیں ہر ایک کو اچھی لگتی ہیں، جاذب نظر ہوتی ہیں، ہر ایک کی کشش اور توجہ کا باعث ہوتی ہیں. آپ لوگ بھی ان چیزوں کو اپنائیں اور اپنی عادت بنائیں. بہت اچھی بات ہے بچوں. یہ آپ کا چیپٹر ہو گیا مکمل. یہ چونکہ عملی کام تھا، عملی کام کے 2 چیپٹر تھے تو دونوں مکمل ہو گئے. اب رہ گئے ہیں کچھ چیپٹرز کے شارٹ اور MCQs. تو وہ آپ جو ساتھ کر رہے تھے ان کے ساتھ کریں گے، اس کے بھی آپ لکھیں گی اور یاد کریں گی، کیونکہ اسی میں سے ٹیسٹ ہوگا. مزید جو ہے وہ ہم لائیو کلاس میں، اگر کوئی مسئلہ، کوئی ایشو، کوئی ڈسکشن کرنی ہے تو آپ لائیو کلاس میں کر سکتی ہیں، جو کہ ٹیوزڈے کو ہے 9 سے 10 بجے تک. ٹھیک ہے بچوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.